من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان سب باتوں کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے. اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. اور سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے ابراہیم جو کوئی کفر کرے گا تو اس چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے ضرور دوں گا مگر آخرت میں اسے دوزخ میں دھکیل دوں گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب
ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شبہ تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 124 تھا، 126 سورہ البقرہ۔ سامعین محترم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ملنے والے اسباق اور ان میں ہمارے لیے بڑی اہم رہنمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلا شبہ استقامت کا پہاڑ کہا جا سکتا ہے۔ آپ انبیاء کی تاریخ پڑھیں، ہر نبی کو اللہ نے آزمایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں سب سے زیادہ تھیں۔ پوری زندگی قدم قدم پر سن شعور سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک آزمائشوں نے ان کا پیچھا کیا، ابتلا نے پیچھا کیا، طرح طرح کی قربانیاں انہوں نے دی، اور اس ہر قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سرخرو ہوئے۔ ان میں سے چند باتیں ہمارے پیش نظر رہیں، اور ایک انسان یہ سوچے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا قربانیاں دی، اور پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے انعامات دیے۔ پہلے اللہ نے قربانیاں لی، پہلے اللہ نے آزمایا، انہوں نے آزمائش پر وہ پورا اترے، استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انہوں نے مانگا اللہ نے اس سے بڑھ کر ان کو عطا کی۔ یہی ہر مومن کے لیے درس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو آزماتا ہے، کبھی دے کر کبھی لے کر، کبھی بیماریوں میں مبتلا کر کے کبھی صحت دے کر، کبھی فقر و فاقے میں مبتلا کر کے اور کبھی دولت سے نواز کے، کبھی شہرت دے کر اور کبھی گمنامی دے کر، کبھی کس بات میں کبھی کس بات میں۔ اب اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے دین پر چلتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے، ڈٹ جاتا ہے اللہ کے دین پر، ہر چیز کو قربان کرتا ہے، اللہ کے دین کو قربان نہیں کرتا، ہر چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ محبوب بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اسی کو جو جملہ کہا گیا نا صحابہ کرام کے بارے میں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈیمانڈ حضرات صحابہ سے کی، صحابہ کرام نے پوری کی، اور پھر صحابہ نے جو اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی۔ تو کیا ہوا؟ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی۔ یہی معاملہ ہر مومن کا ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے مد مقابل، ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے۔ جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں اللہ کا حکم مقدم ہے۔ مثلا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ساری دنیا آپ کو بلا رہی ہے، ماں باپ، عزیز و اقارب، دوست و احباب، اولاد، آفیسرز، حکومت، ساری دنیا آپ کو بلا رہی ہے، ایک طرف اللہ کی طرف آپ کی آواز آ گئی، اللہ اکبر، اب جانا کدھر ہے؟ آپ کا امتحان شروع ہو گیا۔ اگر آپ ساری دنیا کو چھوڑ کر، ان سے مقابلہ کر کے، ان کے ٹکرا کے آپ نے اللہ کی آواز پر لبیک کہا، آپ کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ نے یہاں پر اللہ کی آواز کو چھوڑ دیا اور مسجد کی طرف پلٹنے کے بجائے آپ دنیا کی طرف پلٹ گئے تو یہاں پر آپ ناکام ہو گئے۔ اور دن میں کتنی مرتبہ یہ امتحان ہوتا ہے؟ دن میں 5 مرتبہ یہ امتحان ہر مسلمان کا ہوتا ہے۔ قدم قدم پر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ جا کہاں رہا ہے، میری طرف آ رہا ہے یا مجھ سے دور جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی خوشنودی کو دیکھو، اللہ کے دین کو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو دیکھو گے، دنیا اللہ ویسی تمہارے سامنے لے آئے گا۔ دنیا تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ آپ اللہ کے لیے ساری دنیا کو ناراض کر لیں، ساری دنیا آپ سے اللہ کے لیے ناراض ہو جائے، آپ ناراض ہو جائیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا اللہ راضی ہے، ساری دنیا ایک نہ ایک وقت آپ سے راضی ہو جائے، اور راضی بھی ایسے ہوگی جس طرح سید ابراہیم علیہ السلام سے راضی ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد ناراض ہو گئے،
اللہ کے لیے ناراض ہوئے. اب ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جس گھر میں صرف بتوں کو پوجا نہیں جاتا تھا, بتوں کو خرید و فروخت بھی تھی. یوں سمجھی کہ کاروبار بھی تھا, عقیدہ بھی تھا. جہاں کاروبار بھی ہو اور جہاں عقیدہ بھی ہو, دونوں چیزیں بہت مضبوط ہوتی ہیں. دنیا کا لالچ بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی انہوں نے انہی کو سب کچھ بنا رکھا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سن شعور کو پہنچتے ہیں تو اپنے والد کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں. ابا جان یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ ہمارا کاروبار ہے اور یہ ہمارے خدا ہیں. کہا ابا جان روزانہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور کوئی اچھا نہیں ہوتا تو اس کو توڑ کے پھینک دیتے ہیں, دوسرا بنا لیتے ہیں. کہا بیٹا آبا و اجداد ہمارے یہی کچھ کرتے آئے ہیں, ہم بھی یہی کچھ کرتے آئے ہیں. ٹوکرا بھرا اور ان کے سر پر رکھا, کہا جاؤ جا کر بیچو, یہ تو خرید و فروخت ہے, کاروبار ہے ہمارا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں نکلے اور آواز کیا لگا رہے؟ آواز یہ ہے کہ لوگوں یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے, نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو خریدے گا اپنا مال ضائع کرے گا. یہ نہ تمہاری سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ آواز لگا رہے ہیں, کس نے لینا ہے؟ کیونکہ پچھلے دن آواز اور لگتی تھی, جناب مشکل کشا بیچے جا رہے ہیں, حاجت روا بیچے جا رہے ہیں, داتا دستگیر بیچے جا رہے ہیں, بت خرید لو, ساری کامیابیاں تمہارے قدموں میں, ہر چیز تمہارے قدموں میں, ہر چیز تمہیں مل جائے گی, بس ایک بت خرید لو. آج آواز الٹ لگ رہی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شام کو سامان کا ٹوکرا بھرا ہوا واپس گھر میں گئے. باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا؟ میرے بنائے ہوئے بت تو کبھی واپس لوٹتے ہی نہیں تھے, میرے بنائے ہوئے بت تو ہمیشہ بک جاتے تھے, آج کیا ہوا؟ کہا ابا جان میں نے تو آج یہ صدا لگائی ہے کہ یہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. آپ اگر کسی دربار کے سامنے کھڑے ہو کر یہ لوگوں کو آواز لگانا شروع کر دے, بھائی یہ سنتے نہیں ہیں, یہ دیکھتے نہیں ہیں, یہ بولتے نہیں ہیں, مجھے بتلاؤ دنیا وہاں نظر و نیاز دینے کے لیے آئے گی؟ وہاں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سب کچھ یہی کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, سب کچھ تمہارا کرتے ہیں, تمہارے مشکل کشا حاجت روا یہی ہیں. ان کے سامنے صندوق لگے ہوئے ہیں, یہاں پر پیسے ڈالو, اندر جا کر جو کچھ مانگو گے تمہیں مل جائے. اب وہاں پر اگر یہ کہہ دیا جائے, آواز لگا دی جائے کہ حضور والا یہاں کچھ نہیں ملتا, مکھی کے مالک بھی نہیں ہیں, چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں, تو سامعین محترم کس نے آنا ہے وہاں پر؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی, ابا جان میں نے تو حقیقت حال بیان کی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہا تو نے تو میرے کاروبار کا بیڑا غرق کر دیا, تو نے تو ہمارا کاروبار ہی سارا خراب کر دیا. کہا بیٹا تو بتلا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ کہا ابا جان میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے, ایک جو رب ہے, جو آپ کا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. باپ دشمن بن گئے, باپ دشمنی پہ اتر آیا. باپ کی دشمنی دنیا میں سب سے بڑی دشمنی ہوتی ہے, سب سے خطرناک دشمنی ہوتی ہے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پایہ استقلال میں رائی کے دانے کے برابر لغزش نہیں ہے. ڈٹ کے کھڑے ہو کے کہا ابا جان میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور میں آپ کے لیے بھی اسی اللہ کے سامنے دعائیں مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے. اب اس کے بعد قوم کھڑی ہو گئی, میلے کا دن ہے اور قوم نے میلہ لگایا ہوا ہے, اور میلے پہ جانے سے پہلے, یہ میلے بڑے پرانے ہوتے ہیں, سالانہ عرس جو ہے نا یہ میلے لگتے ہیں, یہ ہر جگہ پر یہ بڑا پرانا رواج ہے دنیا کا. تو سال کے بعد میلہ لگ رہا ہے, انہوں نے چاول طرح طرح کے پھل فروٹ اکٹھے کر کے بت خانے میں رکھ دیے اور خود میلے میں چلے گئے. شام کو لوٹ کر آتے تھے تو کہتے تھے یہ اب تبرک بن گیا ہے, گھروں سے تیار کر کے لوگ لے جاتے ہیں, جب دربار پہ جاتا ہے تبرک بن جاتا ہے. وہاں سے آپ گھر سے نمک لے کے جاتے ہیں, جا کر دربار کے اندر ڈالتے ہیں, وہیں سے اٹھا کر واپس لے آتے ہیں, کہتے اب تبرک بن گیا ہے. یہ مٹی کا تیل لے کے جاتے ہیں لوگ, سرسوں کا تیل لے کے جاتے ہیں, وہ سرسوں کا تیل جو ہے وہ وہاں سے اٹھا کر لے آتے ہیں, کہتے اب تبرک بن گیا. تو یہ جو تبرک وہاں جا کے بنتا ہے یہی نظریہ تھا کہ بتوں کے سامنے رکھیں گے اور یہ تبرک بن جائے گا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے, معبد خانے کے اندر دیکھا کہ بت طرح طرح کے سجائے ہوئے ہیں, سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کو مخاطب ہو کے ازراہ تفنن کہتے ہیں کہ بھئی کھاتے کیوں نہیں, بھئی بولتے کیوں نہیں؟ اچھا تم بولتے بھی نہیں, تم کھاتے بھی نہیں, تم سنتے بھی نہیں, تم چلتے پھرتے بھی نہیں, اور تم حاجت روا ہو. کلہاڑی اٹھائی اور سب کو ختم کر دی, اور جو بڑا تھا ان میں سے اس کے یہاں پر کلہاڑی رکھ دی. تو قوم جب واپس لوٹ کر آئی تو دیکھا یہاں تو حشر نشر ہوا پڑا ہے سب کا.
بہت سارے الٹے پڑے ہوئے ہیں، کسی کی گردن کٹی ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ تو قوم نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک بندہ تھا، ایک بندہ جس کا نام ابراہیم ہے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک ابراہیم جو نوجوان ہے اس سے ہم یہ باتیں سنا کرتے تھے کہ وہ کہتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، بلاؤ اس کو۔ حضرت ابراہیم کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جناب آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ جو بڑا بت ہے اس سے آپ پوچھیں جس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھی ہے۔ بل کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھیں۔ چاولوں پہ آپس میں ان کی لڑائی ہوئی ہے اور بڑے نے سب کو قتل کر دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہنے لگی اے ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ سنتے نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ کہا یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی تو سمجھانے لگا ہوں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھک گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہو گئے، لیکن ساتھ ہی کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، بھائی یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، ہمارا یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، لہٰذا اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ وہ جو الہوں کو مددگار سمجھتے تھے آج کہتے ہیں الہوں کی مدد کرو اور ان کو بچاؤ اب۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے یہ بات کہہ دی، یا تو ہم آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کریں گے یا آپ اپنے دین کو واپس قبول کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے ڈٹ گئے ان کے سامنے کہ ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نمرود تھا اور اس دور کے بادشاہ آج کی طرح بادشاہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ نمرود وہ خود خدائی دعوے دار تھا، اس کا خیال تھا میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں زمین اور آسمان بنانے والا ہوں، نظام چلانے والا میں ہوں۔ سیدنا ابراہیم کھڑے ہوئے جا کر کہنے لگے ہاں بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا، نمرود نے پوچھا کہ آپ بتلائیں آپ کا رب کیا کرتا ہے؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کہا میرا رب مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے 2 قیدیوں کو نکالا جیل سے، ایک بے گناہ تھا اس کو قتل کر دیا اور ایک پھانسی پہ جس کو چڑھنا تھا اس کو رہا کر دیا۔ کہا یہ دیکھو میں مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں۔ یہ جان بوجھ کر وہ دھوکہ دینے لگا لوگوں کو، حالانکہ موت اور حیات کے مالک کا معنی کیا ہے؟ موت و حیات کے مالک کا معنی یہ ہے جو عدم سے وجود میں لے کر آئے اور وجود سے عدم میں لے کر جائے۔ اس نے کہا نہیں، زندگی اور موت کا مالک تو میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، یہ لوگوں کو جو دھوکہ دینا چاہتا ہے، بات کو پلٹنا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے دلیل بدل دی۔ دلیل کیا بدلی؟ ربی الذی، میرا رب وہ ہے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب روزانہ سورج لے کر آتا ہے کہاں سے؟ مشرق سے۔ فأتی بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو خدا ہے تو آج تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ جب یہ بات کہی فبہت الذی کفر، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، پریشان ہو گیا، سکتے میں چلا گیا کہ اس کا کیا جواب دوں میں؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے سامنے میں ڈٹ گئے، اللہ کے لیے ڈٹے، باپ کے سامنے اللہ کے لیے ڈٹ گئے، قوم کے سامنے اللہ کے لیے ڈٹ گئے، بادشاہ کے سامنے اللہ کے لیے ڈٹ گئے۔ اور اب باری آ گئی، اب جان کی باری آ گئی۔ بادشاہ دشمن، باپ دشمن، قوم دشمن، کوئی بچانے والا نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر آگ میں پھینک دو۔ آگ کا الاؤ جلایا گیا، آگ کے الاؤ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کی تیاری کی گئی اور آخر میں پوچھا گیا ابراہیم اپنے وقف سے رجوع کرتے ہو نہیں کرتے؟ کہا یہ ایک جان ہے، ایک جان ہے اللہ کے نام پر جا رہی ہے، ایسی ہزاروں جانیں ہو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا، اپنے موقف سے رجوع نہیں کروں گا۔ اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ اور آگ کو اللہ نے کیا کیا؟ آگ کس کے قبضے میں ہے؟ آگ کے اندر جلانے کی قدرت کس نے رکھی ہے؟ آگ کے اندر جلاؤ کی
جو حدت ہے وہ کس نے ختم کرنی ہے؟ یہ ساری میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی نہ ہونا ابراہیم کو ٹھنڈک لگے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک آگ کے اندر پڑے رہے، لیکن جب آگ بجھتی ہے ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں جلا، وہ باہر نکل آئے۔ قوم دیکھ کر حیران رہ گئی، ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا، ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا اس ساری کیفیت دیکھ کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اب آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ہجرت کر دی، فلسطین کی طرف ہجرت۔ اب علاقہ چھوڑنے کی باری آ گئی۔ آپ کو پتا ہے ماں چھوڑ سکتا ہے، باپ چھوڑ سکتا ہے، قبیلہ چھوڑ سکتا ہے، بندہ بادشاہ کو چھوڑ سکتا ہے، ملک چھوڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام۔ ہمارے ہاں عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے افغانستان کے لوگ آئے، واپس جانے لگے، کس پوزیشن میں واپس گئے ہیں؟ ملک چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، وطن چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، جائیدادیں چھوڑنی اتنی آسان نہیں ہوتی، مکان چھوڑنے اتنے آسان نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے جب ہجرت کی، بار بار پلٹ کے دیکھتے تھے، بار بار پلٹ کے دیکھتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا، اے ابو بکر یہ وہ سرزمین ہے، اللہ کی قسم ہے کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی سرزمین مجھے پیاری نہیں۔ اللہ کی زمین کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے سب سے زیادہ پیاری اگر کوئی مجھے کوئی جگہ ہے تو یہ مکہ المکرمہ ہے۔ اگر یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو کبھی بھی ان کو چھوڑ کر میں کبھی نہ جاتا، تو چھوڑ کر اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو سیدنا ابراہیم سے کہا گیا آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اپنا علاقہ اور چھوڑ کر فلسطین کی طرف چلے گئے، اور نکلتے ہوئے بد دعا دے کر نہیں گئے، دعا دے کر گئے ہیں کہ اللہ میرے باپ کو بھی ہدایت دے دے، میری قوم کو بھی ہدایت دے دے۔ استقامت یہی ہوتی ہے، یاد رکھے، خیر خواہی یہی ہوتی ہے، یاد رکھے۔ بد دعا نہیں دی، دعا دے کر گئے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ میری بات کو نہیں سمجھ رہے۔ اور پھر وہاں سے نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، مانگی اولاد۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال عمر ہے، لیکن اولاد نہیں ہے، پیغمبر ہے اولاد نہیں ہے۔ اب پیغمبر اولاد کس سے مانگ رہا ہے؟ رب هب لی من الصالحین، اے اللہ اولاد دینے والا تو تو ہے، لیکن صرف اولاد نہیں مانگی، صرف اولاد نہیں مانگی، رب هب لی من الصالحین۔ جب بھی اولاد مانگے اللہ سے صالح اولاد مانگے، نیک اولاد مانگے، فرمانبردار اولاد مانگے، اللہ کی فرمانبردار ہو، والدین کی فرمانبردار ہو، وہ اولاد اللہ سے مانگے۔ کہا اللہ اولاد دے دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا اے پیغمبر ہم نے آپ کو ایک بردبار بچے کی بشارت دی، حلیم الطبع بچے کی بشارت دی، فرمانبردار بچے کی بشارت دی۔ وہ کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، پھر آزمائش آ گئی۔ آزمائش کیا ہے کہ اس بیوی اماں ہاجرہ کو، اس کو بھی یہاں سے اٹھائیں فلسطین سے۔ اب یہ دوسری ہجرت ہے، پہلی ہجرت عراق سے فلسطین، دوسری ہجرت فلسطین سے بیت اللہ، مسجد حرام۔ کہا اس بچے کو بھی لو جو شیر خوار بچہ ہے، اور اس بیوی کو لو جو آپ کی عزیز ترین بیوی ہے، ان دونوں کو لے جا کر وہاں پر چھوڑ دو۔ اور حکم کیا تھا؟ اللہ اکبر، میرا رب کیسے آزماتا ہے، کس طرح آزماتا ہے۔ کہا حکم یہ ہے ابراہیم ان کو چھوڑنا ہے، پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھنا، بات نہیں کرنی، پلٹ کر نہیں دیکھنا، چھوڑ کر آ جانا۔ وہاں پر چھوڑا، وادی غیر ذی زرعین میں، وادی آب و گیا جسے کہتے ہیں، نہ پانی، نہ وہاں پر کھجور، نہ وہاں پر کوئی انسان، نہ وہاں پر کوئی اور مخلوق، چٹیل میدان، سنگلاخ جگہ، کوئی ارد گرد نہیں ہے۔ کہا یہاں پر چھوڑو، واپس لوٹ جاؤ۔ اب سوچئے کتنی بڑی آزمائش ہے، چھوٹی سی آزمائش ہمارے اوپر آتی ہے، ہم کیا سے کیا کر جاتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، حکومتوں کو گالیاں دیتے ہیں، ارد گرد کی باتیں کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہستی ہو سکتی ہے؟ قدم قدم پہ اللہ آزما رہا ہے۔ کہا چھوڑ کر آنا، پلٹ کر نہ دیکھنا۔ چھوڑ دیا، پلٹ کر نہیں دیکھ رہے۔ بیوی پیچھے آ رہی ہے کہ سرتاج کدھر چھوڑ کے جا رہے،
کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کس جرم میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, بچے کا کیا بنے گا, دودھ کہاں سے پیے گا, میں کھاؤں گی کہاں سے, نظام کیسے چلے گا, کچھ بھی نہیں جواب دے رہے, دوڑ رہے ہیں, تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں. بیوی پکڑنے کی کوشش کرتی ہے, آگے نکل جاتے ہیں. جاتے ہوئے بیوی نے ایک لفظ کہا یہ تو بتائیں کہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. یہاں سے عقیدے کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارا اللہ پر ایمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع, ہم کہتے ہیں اللہ بھی کر لے گا, لوگ بھی کر لیں, ہم اللہ کے ساتھ شرطیں لگاتے ہیں, اللہ بھی نہیں کر لے گا, اللہ ہی کرے گا, اللہ ہی سے ہوگا, سب کچھ اللہ کرے گا. اللہ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ نہیں کیا, اماں ہاجرہ کے ساتھ نہیں کیا. کہا کہ یہ بتلائیے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. جاتے ہوئے تیزی کے ساتھ یہ جملہ زبان سے نکالا, کہا اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. جب یہ بات کہی تو اماں ہاجرہ پیچھے واپس پلٹ گئی اور پلٹتے ہوئے یہ بات کہی, اے ابراہیم خوشی سے جائیے, اب آپ جائیں, لن یضیعنا اللہ ابدا, آپ چلے جائیے, مجھے یقین ہے جس کے حوالے آپ ہمیں کر کے جا رہے ہیں وہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کریں گے. ان کا بھی تو ایمان تھا نا, حضرت ابراہیم کا بھی ایمان, اماں ہاجرہ کا ایمان. ادھر سے واپس پلٹتی ہیں تو دیکھا بیٹا جو ہے پانی کے لیے تڑپ رہا ہے, تھوڑا سا پانی تھا, پانی ختم ہو گیا, اب کوئی اور چیز نہیں ہے, دودھ ختم ہو گیا, دودھ بھی پانی کے ذریعے آتا ہے, خوراک نہیں ہے تو دودھ نہیں ہے, اب تڑپ رہی ہے. یہ جو صفا مروہ پہ بھاگنا ہے, اللہ اب سب کو لے کر جائے. یہ صفا مروہ پہ, صفا پہ جا رہی ہیں, مروہ پہ جا رہی ہیں, شاید یہاں کوئی انسان نظر آ جائے, شاید یہاں کوئی انسان نظر آ جائے. 7 چکر لگاتی ہیں, کبھی صفا پر کبھی مروہ پر. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں ہاجرہ کی صدا کو اتنا پسند کیا, فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. قیامت تک آنے والے حاجی صفا اور مروہ کی سعی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائیں گے, اللہ عمرہ قبول فرمائیں گے. کیا اماں ہاجرہ کی یاد اللہ نے تازہ کی, کیا اس قربانی کا اللہ نے قدردانی کی, کیا اس قربانی کو قیامت تک شرف قبولیت بخشا. اب واپس پلٹتی ہے, پریشان ہو کر واپس پلٹتی ہے تو آواز آئی ہے, کہا شاید بچے کو کسی نے نقصان نہ دے دیا ہو. جہاں چاہے زمزم ہے, آب زمزم کا کنواں ہے, وہاں حضرت اسماعیل کو لٹایا گیا تھا, اکیلے تھے حضرت اسماعیل. تو قریب گئی تو دیکھا کہ وہاں سے پانی نکل رہا ہے. حیران ہو گئی پانی دیکھ کر کے, پانی کہاں سے آ رہا ہے, یہاں تو پانی تھا ہی نہیں. تو حضرت اماں ہاجرہ نے پانی کے ارد گرد کنواں بنانا شروع کیا, جس کو کہتے ہیں روکنا شروع کیا, اس کے ارد گرد منڈیر بنانی شروع کی تاکہ پانی ضائع نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اماں ہاجرہ پر رحم فرمائے کہ اماں ہاجرہ اگر اس پانی کو روکتی نہ تو آج پانی کنواں نہ ہوتا, آج پانی دریا بنا ہوا ہوتا. یہ دریا کی طرح نکلتا ہے یہ پانی. کیوں؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ تھا, یہ حضرت ابراہیم کی قربانیوں کا نتیجہ تھا, یہ اماں ہاجرہ کی قربانیوں کا نتیجہ تھا. جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں یاد رکھیں ان کی قربانیوں کی قدر مالک ارض و سما بہت زیادہ کرتا ہے. فرمایا کہ تم ان قربانیوں کی قدر نہیں کرتے, اللہ تو بہت زیادہ کرتا ہے. اب قیامت تک وہ پانی جاری ہو گیا. دنیا کا ہر پانی ختم ہوتا ہے, وہ پانی ختم نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا زمزم کا پانی وہ ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو کیا کر دیتے ہیں, پورا کر دیتے ہیں, چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی زمزم کا پانی پیتے یہ دعا کرتے تھے, اللہ مجھے میدان محشر کی جو پیاس ہے اللہ اسے محفوظ رکھنا. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا دعا آپ کرتے ہیں, کہا اس لیے کرتا ہوں کہ سرور کونین نے فرمایا جس مقصد کے لیے آپ زمزم پیئیں گے اللہ وہ مقصد پورا کر دے گا. تو سامعین محترم, یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان قربانیوں کے بعد جو ان کو انعامات ملتے ہیں ان انعامات کا تذکرہ بھی انشاءاللہ میں کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رہیں, جب موت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.